یہ ایک سوال ہے کہ کیا مسجد نبوی میں شہباز شریف کو چور چور کہنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے؟ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن میں جو آیات اللہ رب العزت نے اتاری ہیں آپ کے احترام کے پیش نظر اس کو ملحوظ رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ سورہ حجرات کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ سب سے پہلی آیت ہے، اور اس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ چنانچہ بعض صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی فطری طور پر آواز بلند تھی تو وہ بیچارے گھر ہی پر دبک کے رہ گئے۔ حضور کے مجلس میں آنے سے انہیں خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی چیز پوچھیں اور چونکہ ہماری نیچرل اور فطری طور پر آواز بلند ہے اور بے ادبی میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ صحابی ہمارے ذہن میں ان کا نام ذہن میں نہیں ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، معلوم ہوا کہ وہ اس وجہ سے بیچارے بچ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں اتنا لحاظ تھا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ مقصد نہیں تھا، مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو بحث اور مباحثے کے طور پر آواز بلند ہوتی ہے، ایسی آواز حضور علیہ السلام کے مجلس میں آپ کے پاس بلند کرنا وہ اعمال حبط اعمال کا ذریعہ ہے۔ کسی کی فطری طور پر اگر آواز بلند ہے اور وہ کوئی سوال پوچھ رہا ہے یا حضور نے کچھ پوچھا وہ جواب دے رہا ہے تو وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے اندر غایت احترام اتنا زیادہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ اپنے عمل کا حصہ بناتے تھے۔ یہ جو شہباز شریف کے ساتھ واقعہ ہوا، عمران کے کچھ چاہنے والے، عمران خان کے کچھ چاہنے والوں نے، یہ قطعاً یہ مناسب چیز نہیں تھی۔ جس انداز میں یہ کھلڑ بازی کی طرح ہے، ہم نے اس جگہ کو بھی ہم نے دوسری جگہوں کی طرح ایک احتجاج کی شکل بنا لیا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کو اعتراض اگر کرنا تھا تو حکومت کو میمورنڈم دے دیتے، جتنے لوگ احتجاج کرنے والے ہیں وہ کوئی میمورنڈم دے دیتے کہ بھائی یہ شخص چور ہے یا اس کے اندر یہ چارجز ہیں یا یہ کہ پاکستان کے شایہ نشان نہیں ہے، اور جو بھی آپ کو شکایت درج کرنا ہوتی، جو بھی احتجاج کرنا ہوتا اس کو آپ آفیشیلی طور پر لکھ کر کے دے دیتے۔ لیکن ایک یہ ہنگامے کی شکل ہے، یہ بہرحال ایک بے ادبی ہے۔ ہم اس سلسلے میں تھوڑی بات لمبی ہوگی تو رکوں کے واقعہ بیان کریں کہ ابھی سعودی حکومت نے کچھ میوزیم بنائے ہیں، جو ایک میوزیم ترکوں کا ہے، یعنی ترکوں کے جو پرانی تاریخی چیزیں تھیں، اور وہ غالباً مسجد نبوی سے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حی علی الصلاۃ کی طرف، وہ جنوب شمال تو ہمارے ذہن میں نہیں کدھر پڑے گا، مسجد نبوی سے 4 یا 5 کلومیٹر غالباً دور انہوں نے ایک میوزیم بنایا جس میں ترکوں کے زمانے کی اور حضور کے زمانے کی بہت سی باقیات اس میں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ چیز ہونا چاہیے آثار قدیمہ کے طور پر تاکہ آدمی کو سب چیزیں ذہن میں رہیں۔ وہاں ہمیں جو یاد پڑتا ہے، شاید جانا ہوا تو کوئی انجن رکھا تھا یا کیا تھا کہ وہ کوئی گاڑی کے جیسے ہارن ہے یا کچھ، تو ترکوں نے اتنا اہتمام کیا تھا کہ کوئی بھی گاڑی کسی بھی شکل کی ہو اس کے ہارن کی آواز مسجد نبوی تک نہیں پہنچ سکتی، وہ دور ہی وہیں پر روک دیتے تھے اسے 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر کہ اس کی آواز مسجد نبوی تک نہیں آ سکتی۔ اسی طرح جب اور تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ ترکوں نے جو مسجد نبوی بنائی اس میں جو پتھر چھیلے گئے وہ مسجد نبوی کے قریب پتھر نہیں تراشے گئے، بلکہ اتنی دور تراشے گئے کہ اس تراشنے کی آواز، وہ چاہے مشینری اعتبار سے ہو چاہے وہ چھینی اور ہتھوڑی پرانے کے اعتبار سے، اس کھٹ پٹ کی آواز جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اپنی قبر پر حیات ہیں۔ تو اتنا ترکوں نے اہتمام کیا کہ ایک ایک پتھر کو انہوں نے کئی کلومیٹر، رات میں تو بہت تیز آواز ہوتی، 4 5 کلومیٹر دور چھیلا اسے، اور کبھی اگر کسی پتھر کے ناپ میں گڑبڑی ہو جاتی تھی تو پھر اس کو وہیں لے جاتے تھے، وہیں سے کٹ پٹ، یہ نہیں کہ تھوڑا سا وہیں پر انہوں نے آواز کر کے اور اس کو بنا دیا۔ اس درجہ غایت انہوں نے اہتمام کیا۔ ہم آپ موجودہ دور کے اعتبار سے مثال دیں، مثال کے طور پر جیسے مکانات بنتے ہیں اس میں پتھر کاٹنے کی مشین ہوتی ہے یا ٹائلز کاٹنے کی مشین ہوتی ہے، کتنی کریہ المنظر ہوتی ہے، کتنی تیز اس کے اندر آواز ہوتی ہے، بڑی الجھن ہوتی ہے۔
اب مان لیجیے کہ ٹائلس لگ رہے ہیں، آدمی نے ٹائلس ناپا، کاٹا، بچھایا، پھر اس نے دیکھا کہ ایک کونا تھوڑا بڑا ہوا، پھر اس کو پھر رگڑا، پھر ناپا، پھر ایک کونا رگڑا، پھر یہی پتھر میں ہوتا ہے، تو کتنی تیز آواز ہوتی ہے۔ لیکن ترکوں نے یہ اہتمام کیا تھا کہ جتنی بھی مسجد نبوی کے اندر جتنے بھی پتھر و ٹکڑے لگے وہاں پر اسے تراشنے خراشنے کا کام نہیں کیا، اس درجہ اہتمام۔ یعنی ہم لوگوں کے تو ذہن میں وہ چیز نہیں آ سکتی۔ اگر ذرا سا بھی ناپ میں کمی ہو گئی، آپ تصور کر سکتے ہیں ہم لوگ مکان میں جب ٹائلس لگواتے ہیں مسجدوں میں، مکانوں میں، تو کبھی ایک ٹائلس لگانے کے لیے کتنی مرتبہ اسے تراشنا پڑتا ہے، پھر یوں تراشا، پھر اسے پھر ہٹایا، پھر تراشا، پھر ہٹایا۔ تو ایک پتھر کو سیٹ کرنے کے لیے 1x1 یا 2x2 کے لیے کتنے تکلفات کرنا پڑتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں پتھروں کو سیٹ کرنے میں بھی یہ زحمتیں آئی ہوں گی، لیکن وہ پھر پتھر کو وہیں لے جاتے تھے اور تراش کر کے لاتے تھے۔ تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام کا اندازہ ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے، اور ہمیں بھی وہ احترام محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو شرارت ہوئی ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، ہم یہاں پر ان کے جذبات کی بات نہیں کرتے کہ وہ مخلص تھے، غیر مخلص تھے، کیا ان کے اندر جذبہ تھا اپنے ملک کے تئیں، یہ ایک الگ کیس ہے، ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن جو طریقہ کار رہا وہ بہرحال انتہائی درجے قابل مذمت ہے، ہمیں اس سے باز آنا چاہیے۔ اور آئندہ کے لیے بھی مسجد نبوی کے تعلق سے، خاص طور سے روضہ اقدس، اس تعلق سے ہمارے دلوں میں تو رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے، اور کبھی بھی اس طرح کی آواز، چاہے کسی سے گفتگو کرنے میں ہو یا کسی بھی انداز کی اس طرح کی کوئی آواز بلند نہ ہو جو آپ کی حیات مبارکہ میں وہ آواز بلند ہوتی۔ آپ خیال کریں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں پر موجود ہوتے، موجود تب بھی وہاں پر ہیں، لیکن ہمیں نظروں سے نظر آتے، موجود ہوتے جیسے عام طور سے لوگ نظر آتے ہیں، اور اس طرح لوگ کوئی بندہ حضور کے پاس آتا، وہ چاہے جتنا کرپٹ ہو، خراب ہو، اور آپ کی مجلس میں اگر اس طرح لوگ کہتے کہ چور چور چور، تو یہ آپ کی بے ادبی ہے، آپ کی شان میں بے ادبی ہے۔ بڑوں کی شان میں اس طرح کے نعرے نہیں لگائے جاتے۔ بڑوں کی شان سے مراد بڑوں کی موجودگی میں اور بڑوں کے آگے کسی بھی مجرم کے بارے میں آپ کوئی ججمنٹ نہیں سنا سکتے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ کیسا کرپٹ ہے، کیا ہے۔ تو اس تعلق سے ہم بھی اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی بہرحال سعودی حکومت نے جو بھی سزا ان کو دی وہ دینا چاہیے ان کو سزا۔ اب وہ کم ہے اور زیادہ ہے وہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے، وہاں پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ کوئی ایسا معیار ہے، لیکن جو بھی سعودی حکومت نے کہ 10,000 ریال، 15,000 ریال جو بھی ان پر، یا 50,000 ریال جو بھی ان پر فائن لگایا، 5 سال کی قید با مشقت اور زندگی بھر کے لیے خروج، تو جو بھی کی ہے وہ بہرحال وہ اسے کرنا چاہیے جو کیا ہے۔ باقی جہاں تک زندگی بھر بین لگانے کی بات ہے، یہاں پر تھوڑی سی ایک بات آتی ہے کہ اگر واقعتاً وہ سچی پکی توبہ کر لیں تو پھر یہاں پر انہیں بخش دینا چاہیے، یا ایک ان کو اجازت دینا چاہیے واقعتاً، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی عبرت کے طور پر، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو، ایسی سزائیں لگانا پڑ جاتی ہیں، کیونکہ فائن کا ہونا یہ آسان ہے، قید کا ہونا یہ آسان ہے، لیکن زندگی بھر بین لگ جانا کہ مدینہ نہیں آ سکتا، یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ تو وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن ہم یہاں پر خلاصے کے طور پر یہ کہیں گے کہ یہ جو وہاں چور چور کا جو نعرہ اور اس طرح کا جو ایک احتجاجی شکل ہو گئی، یہ بہرحال مسجد نبوی کے شان کے خلاف تھی یہ بات، تو اس لیے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم